اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے دوستوں کو اپنے اس چینل فراز کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 10 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، ابو الحکم بن ہشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر۔ ابو الحکم ایک قوی ہیکل، تیز زبان اور جنگ و جدل سے نہ گھبرانے والا آدمی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب جو کچھ تھے وہ آپ نے پہلے کی قسطوں میں دیکھ ہی لیا۔ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول اسلام مسلمانوں کی حمایت کے لیے مفید تھا، اور جو مصیبتیں اور اذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھی۔ لیکن ابو الحکم اس منافست کا شکار تھا جو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی، اور جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے برعکس واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے۔ اپنی قوم کے تعصب اور اپنے شہر کے نظام کی جو زنجیریں انہیں جکڑے ہوئے تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھیں، اور ان کے دل میں حقیقی انصاف کا جو عنصر تھا وہ باقی تمام عناصر پر غالب آ رہا تھا، یہاں تک کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق وہ صفا میں ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نماز ادا فرما کر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں آئے ہو، تو بغیر کسی تردد یا تکلف کے جواب دیا میں خدا، اس کے رسول اور اس کی وحی پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں ہی پر حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے جا رہی ہے۔ تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور اسلامی جماعت کے لیے ایک نظام کی خواہش ظاہر کی جس کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح قریش اپنے نظام کا تحفظ کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنے اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس رات میں نے اسلام قبول کیا ہے سوچا کہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سناؤں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا آؤ بھانجے، کہو کیسے آنا ہوا۔ میں نے جواب دیا میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اللہ تمہیں اور تمہاری اس اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک روایت میں بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے اظہار کا کتنا شوق تھا اور اس کے لیے وہ قریش سے کس طرح لڑتے تھے۔ فرماتے ہیں جب میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو پوچھا قریش میں سب سے بڑا باتونی اور ڈھنڈورچی کون ہے؟ کہا گیا جمیل بن معمر۔ اس کے پاس پہنچے اور کہا جمیل تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اس نے ایک لفظ نہ کہا
और अपनी चादर घसीटता हुआ चल पड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी इसके पीछे पीछे हो लिए। जमील मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, ऐ गरोहे कुरैश। कुरैश इस वक्त काबे के चारों तरफ टोलियां बनाए बैठे थे। तुम्हें मालूम है उमर बेदीन हो गया है। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये बकता है, मैं तो इस्लाम लाया हूँ और शहादत देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह व इन मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनते ही कुरैश भड़क उठे और हजरत उमर से लड़ने लगे। यहाँ तक कि जब सूरज सरों पर आ गया तो हजरत उमर थक के बैठ गए। कुरैश इन पर पले खड़े थे। हजरत उमर ने इनसे फरमाया, कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर हम 300 की तादाद में होते तो या सब कुछ तुमसे ले लेते या सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देते। इसी असना में एक मामर कुरैशी मनकश जुब्बा और फूलवार कमीज पहने आया और इनके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर बेदीन हो गया है। बूढ़े ने जवाब दिया, तो फिर क्या हुआ? एक शख्स ने जो चाहा अपने लिए पसंद कर लिया, तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम ये समझते हो कि बनु अदी बिन काब अपने आदमी को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ देंगे? हट जाओ इसके पास से। बस खुदा की कसम वो इस तरह अलग हो गए जैसे जिस्म से कपड़े उतार दिए जाते हैं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत फरमाई तो आपके साहबजादे अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अब्बा जब आप इस्लाम लाए थे और कुरैश आपसे लड़ रहे थे तो वो कौन शख्स था जिसने इन्हें डांट कर आपसे अलग किया था? हजरत उमर ने फरमाया, बेटा वो आस बिन वाइल सहमी था। आस बिन वाइल सहमी उमर बिन आस के वालिद थे। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद कई बार इनकी मदद की और इससे भी ज्यादा मदद की जो अभी आप सुन चुके हैं। इस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास से मुंतशिर हो जाने के बाद कुरैश ने इन्हें कत्ल की धमकी दी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने घर में बैठे इस धमकी के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वो अपने घर में खौफजदा बैठे थे कि आस बिन वाइल साहमी आए। इनका ताल्लुक बनु सहम से था और बनु सहम ओहदे जाहलियत में हमारे हलीफ थे। आस ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या बात है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारी कौम इस्लाम कबूल करने के जुर्म में मुझे कत्ल करना चाहती है। बोले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ढार्स बंध गई। आस जब इनसे रुखसत होकर निकले तो देखा कि सारी वादी कुरैश से पटी पड़ी है। पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, उमर बिन खत्ताब के पास जो बेदीन हो गया है। उन्होंने कहा, बेदीन हो गया है तो क्या हुआ? मैं इसका हलीफ हूँ। यह सुनकर मजमा मुंतशिर हो गया। जाहलियत में बनु साहम ने बनु अदी बिन काब को जो पनाह दी थी और जिसका जिक्र हम पहले कर आए हैं, इसको देखते हुए अगर आस ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इब्न खत्ताब की हमायत की तो ये कोई ताज्जुब की बात ना थी। इन दोनों कबीलों में दोस्ती का आगाज इस वक्त से हुआ जब बनु अदी ने बनु अब्द शम से मुसाबकत की और शिकस्त खाई। बनु अदी को बनु अब्द शम्स ने इनके सफा वाले घरों से निकाल दिया और वो बनु साहम की पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस पनाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इनके इस्लाम में जुर्री कुरैश से मुकाबला करने में बेबाक और मुसलमानों की हमायत और मुदाफियत में हौसला मंद बना दिया था। इसकी वजह से इनकी शख्सियत और इनकी खुद एतमादी और नुमाया हो गई थी। चुनांचा जो बुजुर्ग इनसे पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, इनमें से कोई इस इम्तियाज को ना पहुंच सका और मौरखीन ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इन जलीलुल कदर खिदमात और गैर मामूली सिफात पर इस्तेजाबो एहतराम के नजराने इनकी खिदमत में पेश किए। रवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जिंदगी और मौत में हक पर नहीं है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम दुनिया और आखिरत में हक पर हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये चोरी क्यों? कसम है इस जात की जिसने आपको मबूस फरमाया, हम जरूर खुल के सामने आएंगे। चुनांचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की दो सफों में बाहर तशरीफ लाए। एक सफ में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे और दूसरी सफ में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। इन दोनों का पांव जहां पड़ता था
وہاں کی زمین ایسی معلوم ہوتی تھی گویا پسا ہوا آٹا ہے۔ مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، حالانکہ مسلمانوں کی یہ بے خوفی ان سب پر گراں گزری تھی، لیکن ان کا کوئی بے وقوف یا سمجھدار آدمی ان صفوں کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا، جن میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ سب کو ان کے اسلام کی خبر ہو جائے، تاکہ جو بگڑنا چاہے بگڑ لے اور جو لڑنا چاہے لڑ لے۔ جو لوگ کعبے کے ارد گرد ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں، اگر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کی قوت ہی جواب نہ دے دے۔ اس کے بعد بھی وہ قریش سے ہار نہیں مانیں گے، اور جب مسلمانوں کی تعداد 300 تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان قریش کو مکہ سے نکال دیں گے یا قریش مسلمانوں کو۔ پھر انہیں ابو جہل کی قوت اور مزاج کی تیزی بھی اس کے گھر کو جانے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دینے سے نہ روک سکی۔ وہ طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، وہ جوان تھے اور انہیں اپنی جوانی کا مان تھا، وہ جرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، انہیں کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح چھپ کر کوئی کام نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کی قسم کھائی، اور اس وقت کھائی جب مسلمان مکے کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر کا اسلام ہماری فتح، ان کی ہجرت ہماری کامیابی اور ان کی امارت خدا کی رحمت تھی۔ جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو لڑ بھڑ کے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم سر بلند ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان سے ایک روایت منقول ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت اعلانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور دریدہ دہنی سے پیش آنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کعبے اور اس کے جہاد میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق حاصل نہ کر لیے جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر پر حاصل تھے۔ مشرکین مکہ کے خلاف اس جہاد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے، اور اسلام کے ان دونوں شیدائیوں نے مسلمانوں کو اس ایجابی موقف پر پہنچا دیا جہاں مسلمان اس سے پہلے نہیں پہنچ سکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے ان کے ان حقوق کے لیے جنگ کی جو محض مسلمان ہونے کے جرم میں حلقہ بگوشاں اسلام سے چھین لیے گئے تھے، اور مشرکین سے دعوت اسلام کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہوئے، جس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو جانے کی اجازت کسی قریشی یا غیر قریشی کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس ایجابی موقف نے قریش کے تمام قبائل پر اثر ڈالا، ان میں سے بہت سو کے دل اسلام کے لیے بے چین تھے، لیکن قریش کی دراز دستیوں کا خوف ان کے قبول اسلام میں مانے تھا۔ ان تشنگان بادہ حقیقت نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت و جرت کے بل پر قریش کو اتنا مرعوب کر دیا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی ہے، تو وہ سب کے سب یہ سمجھ کر کہ قریش کا دستے تادی اب ان تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قریش نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، حمزہ اور عمر کے اسلام نے محمد کی دعوت کو قریش کے تمام قبائل میں پھیلا دیا ہے، اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ محترم سامعین، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔